رہیں گے نا انشاءاللہ. اچھا ایک چیز اور ہے پھر میں تقریر شروع کروں بتا دوں. جلسہ ہر سال ہوتا ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. دو کام ہیں، ایک کام وہ ہے کہ وہ کرو جب تک کر رہے ہیں تبھی تک ہے، اس کے بعد ختم. اور ایک کام ایسا ہے کہ وہ کرو تو جب تک کر رہے ہیں تبھی تک نہیں، وہ آگے تک چلتا ہے. تو کون سا زیادہ فائدہ مند ہے؟ جو آگے تک چلے. تو ایک ہے جلسہ اور ایک ہے مدرسہ، دو چیزیں. جلسہ ہوا، میں نے تقریر کی، انہوں نے تقریر کی، انہوں نے نعت شریف پڑھی، اچھی بات ہے، اللہ اور رسول کا ذکر سب سے افضل، ٹھیک ہے، اچھی بات. مگر اس جلسے سے کچھ اور بھی کام شروع کرو. اب یہیں تک محدود مت ہو، صرف یہیں تک جلسہ کر کے ہم جا کے سو جائیں، صبح کو کہیں بڑی اچھی نعت پڑھی، بڑی اچھی تقریر، پھر دو ایک دن کے بعد ختم، ایسا نہیں. بلکہ اس جلسے سے دوسرا کام شروع کرو. اور وہ جلسہ کائے کے لیے ہوتا؟ سدھارنے کے لیے. جلسہ کائے کے لیے ہوتا؟ اچھی راستے پر لانے کے لیے. جلسہ کائے کے لیے ہوتا؟ برائیوں سے روکنے کے لیے، اچھے کام کی طرف لگانے کے لیے. یہ سب کام ہوتا جلسے کا. یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو نسل ہے، 5 سال سے لے کر کے 10 سال 12 سال کی عمر جو ان بچوں کی ہے، یہ جلسے میں نہیں سدھریں گے. ان سے تو کہو نا ہاتھ اٹھا کے ذرا کود کے ہاتھ تو انہیں مزہ آئے گا، لیکن نہیں. یہ کہاں ان کو سدھارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ مدرسہ. کیا کرنا پڑے گا؟ ایک دن ہم اور آپ بھی اتنے بڑے تھے، آج بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، اس وقت سمجھ نہیں تھی. ایسے یہ بھی ایک دن سمجھدار ہوں گے. جب یہ سمجھدار ہو نا تو ان کے پاس کچھ علم ہو، انہیں معلوم ہو نماز جنازہ کیسی پڑھی جائے گی، ابا کے فاتحہ کیسی پڑھی جائے گی، نماز کیسے پڑھاؤں میں، غسل کیسے دوں، فرض کیا ہے، واجب کیا، حلال کیا، معلوم تمہیں بھی ہے، مگر انہیں بچپن ہی سے معلوم ہو. سمجھ رہے میری بات؟ ورنہ یہ وقت بہت خطرناک ہے، بہت زہریلی ہوا چل رہی ہے. ہوا اتنی زہریلی ہے کہ ماں باپ کے قبضے میں، اب اکیلے ماں باپ کے قبضے میں اولاد نہیں آ رہی ہے. ان کے قدم قدم کو دیکھنا پڑے گا، روکنا پڑے گا، اور وہ ہے مدرسہ. سمجھ رہے میری بات؟ میری بات آ رہی سمجھ میں آپ کی؟ الحمدللہ بولو. کیونکہ موبائل پہلے میں بعد سب کے پاس ہے. ماؤں نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، بچوں کو موبائل دے دیا، ہم چھوٹ گئے. چاہے وہ بھاڑ چولہے میں جائے، مرے کٹے، وہ گنڈا بنے، ڈکیت، اما بس چھوٹ گئی. چھوٹا سا بچہ اگر رونے لگا، اسے کوئی کھلائے گی نہیں، اسے بہلائے گی نہیں، اسے کسی طریقے سے رونے سے چھپائے گی نہیں، سیدھا سا آسان طریقہ دیکھ لیا کہ موبائل دے دو. بس بچے کو موبائل دے دیا، اب وہ لگ گیا. موبائل زہر ہے اتنے بڑے بچوں کے لیے. اتنے بڑے بچوں کے لیے موبائل کیا؟ ایک تو موبائل کے ذریعے تم نے دیکھا ہوگا، بولو بیٹا کھانا کھا لو اور موبائل میں لگا پڑا، ابھی آ رہے ہوں، ابھی آ رہے، جاتا کھانا کھانے؟ نہیں، موبائل میں لگا پڑا، ساری چیزوں کو چھوڑ کے موبائل میں لگا ہوا. ایک تو یہ سارے راستوں سے ہٹ گیا. اب اس کا اسکول میں دل نہیں لگے گا، اس کا مدرسے میں دل نہیں لگے گا. اب یہ وہی سیکھے گا جو موبائل میں ہے. میں نے کئی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، جہاں ڈی جے بجے انہوں نے کولے مٹکانا شروع کر دیے. گھر میں دیکھو ٹھمکنا. یہ کس نے بتایا؟ تم نے بتایا بچوں کو؟ نہیں. کسی کتاب میں تھا؟ بیٹا ہنسنے کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے؟ کس کتاب میں تھا یہ؟ نہیں. یہ جو موبائل ہاتھ میں دے دیا نا، تم چھوٹ گئے، تم جو بچ گئے کہ موبائل ہاتھ میں دے دیا. ہم آزاد مت بنو، تم پر ذمہ داری ہے اولاد کی. سمجھ رہے میری بات؟ تم پر کس کی ذمہ داری؟ اولاد کی. مجھ سے ایک وعدہ کر لو تو میرے دل کو تھوڑا سکون ملے گا، پھر میں آگے تقریر کروں گا. کیونکہ اب میں یہاں ایک مرتبہ تو نہیں، کئی مرتبہ آ چکا ہوں.
اب ایسا تو ہے نہیں کہ میں صاحب اپنی تقریر کے جوہر دکھا کے اور جما کے چلا جاؤں تو لوگ کہیں گے ارے سید صاحب بڑا اچھا بول، کیسی بھی بول کے جاؤں گا، رہوں گا وہی جو تم سن چکے ہو. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو میں جب تم مجھے اتنا نذرانہ دے رہے ہو، اتنا کھانا کھلا رہے ہو، اتنے نعرے لگا رہے ہو، صوفہ رکھا، اتنی محبت سے بلا رہے ہو، تو میں بھی تو کچھ مجھ پہ بنتا نا کچھ دے کے جاؤں. جی 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 چلو پہلی سال اگر کہیں آؤ تو آدمی ماحول سمجھتا، دیکھ لیتا. اب تو میں تمہارے قریب کا ہی ہوں، تمہارے ہاں کئی مرتبہ آ چکا. مجھ سے اگر ایک وعدہ کرو تو مجھے لگے گا کہ میں کرن پور میں گیا تھا جی جی تقریر کرنے، نہیں اپنوں کے بیچ کچھ باتیں رکھنے. وعدہ کرو گے کس چیز کا؟ تم نے جلسہ تو کیا، اب یہ جلسے کے ساتھ ساتھ خالی جلسے پہ اٹک کے مت رہ جانا، بلکہ اتنا آگے بڑھو، اتنی مدد کرو ایک دوسرے کی، آپس میں لوگوں کی، کہ ہمارا فوکس اب مدرسے پہ آ جانا چاہیے، جی جی اے اصلی چیز کی طرف آنا چاہیے، جی تاکہ یہ تمہارے بچے 15 سال کے بچے اب نشہ کرنے لگے، جی جی 12 سال کے بچے اب گالیاں بکنے لگے، جی جی 14 سال کے بچے، 15 سال کے بچے موبائلوں میں تیری میری بہن بیٹیوں سے باتیں کرنے لگے. جی جی تمہیں میری بات بری لگ رہی ہوگی لیکن سچ ہے، کیونکہ یہ بزرگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے، مگر نوجوانوں تم جانتے ہو. بولے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ 14 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ موبائلوں میں اب عورتوں کے فوٹو، لڑکیوں کے فوٹو، اس کے چلنا، کھانا پینا، اس کی باتیں کرنا، عاشقانہ انداز، یہ ساری چیزیں موبائل سے اپنانے لگا. پہلے تم 15 سال کے ہو جاتے، تمہیں بال سنبھالنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، اب یہ 10 سال کا بچہ 3 مرتبہ دن میں شیشہ دیکھتا ہوگا گھر میں، بال سنبھالتا ہوگا، کبھی ہاتھ پانی میں بھگو کر کے بال سنبھال لے. یہ کیا مطلب ہے؟ کچھ تو سمجھو، اس بال تک مت رہی ہو، اس کے اندر کچھ اور ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے توڑ جو ہے وہ مدرسہ تربیت کے ساتھ اتنا ضروری ہے. علم و تعلیم اتنی ضروری ہے، جیسے تم اپنے بچے کو دوپہر کا کھانا کھلاتے ہو، شام کا کھانا کھلاتے ہو، صبح کا ناشتہ کراتے ہو. اگر صبح کا ناشتہ نہ کرے، دوپہر کا کھانا نہ کھائے، شام کا کھانا نہ کھائے، تم گھوم جاتے ہو، چکرا جاتے ہو، میرے بیٹے نے کھانا کیوں نہیں کھایا، کھانا کیوں نہیں کھایا، چھوٹتے کہہ دو کھانے کے بغیر تو جیے گا کیسے ہی. ایسے ہی انہیں علم کے لقمے کھلاؤ، انہیں کھانے سے زیادہ ضروری علم سمجھو. بغیر علم کے انسان بن کے نہیں جی سکتا، جانور بن کے جیے گا، جانور. معاف کرنا جملہ تھوڑا غلط ہے، مگر کہاں جاؤں کہنے. کیا فرق رہ گیا مجھے بتاؤ؟ جو ماں کو کھڑے ہو کے گالی دے، کیا فرق رہ گیا؟ ایک بھیا دوسرے بھائیے کو ماں بہن کی گالی بک رہا ہے، اتنی گندی گالی میں بتا ہی نہیں سکتا، تم بھی نہیں سن سکتے. دوسرا بھیا اسے گالی دے رہا اور یہ پتہ نہیں کہ وہ اس کی اماں کو کہہ رہا، وہ اس کی اماں کو، اور یہ پتہ نہیں کہ دونوں کی اماں ہے کون. یہ جہالت. جانور نہیں ہے تو پھر کیا؟ یہ بات میری تھوڑی کٹھن ہے، معاف کرنا مجھے، میں تمہارے گھر کا ہوں، مگر ذرا سوچو. اتنا ضروری ہے اس ماں کے لیے جتنا بچے کو دودھ پلانا، گھٹی میں انہیں علم پلا، تربیت پلا، شریعت مصطفیٰ پلا، تب تو ٹھیک ہے. آج لوگ طریقے طریقے کے چرچے کرتے ہیں، روڈوں پر بولا کرتے ہیں، چوراہوں پر کہتے ہیں یار مسلمانوں کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. کہتے نہیں کہتے؟ ہوتا نہیں ہوتا کہ فلاں جگہ مسلمانوں کے گھر توڑ دیے، کہیں مسجد توڑ دی، کہیں کچھ کر دیا، کہیں کچھ کر دیا، بڑا ظلم کیا جا رہا ہے. فلسطین میں اتنے بچے مار دیے، اتنے کاٹ دیے، یوں ہوا تو ہوا. ہوتا نہیں ہوتا؟ چوراہوں پہ موبائلوں میں نیوز سنی جا رہی ہے، مگر تم نے ڈھونڈا، تلاشا کبھی
ایسا کیوں ہو رہا؟ کبھی تلاشا؟ میرے نبی آج نہیں بلکہ 1500 سال پہلے بتا گئے تھے. آپ کہو کہ بتا گئے تھے، میں حدیث پڑھوں گا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا مطلب ہے ایسا ہونے کا؟ اب ذرا سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کما تکونو یولی علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹا میں ایک سنبھالیو. اچھا بابو بولو حدیث ہے کہ نہیں؟ آرام سے چائے پلا بابو، آرام سے. میری طرف آپ لوگ توجہ رکھو. ان لوگوں کو چائے پینے دو، یہ ان کی مہمان نوازی کرنا بھی چاہیے. اور تم بھی سن لیو کہ چائے پلا کے خوش کر کے بس سوچ لیو کہ اب کامیاب ہو گئے. سب لوگوں کے لیے ضروری ہے. آقا فرماتے کما تکونو یولی علیکم. مطلب سمجھتے ہو؟ بالکل صاف طریقے سے واضح نبی نے فرما دیا. آقا فرماتے ہیں جو قوم کھل کر کے گناہ کرنے لگے، بابا جو قوم گناہ کرتے ہوئے شرمندہ نہ ہو، جو قوم گناہ کر کے ڈرے نہ اللہ سے، جو قوم کھل کر کے چوراہوں پر سامنے کھل کے گناہ کرنے لگے اور اس گناہ کو عیب نہ جانے بلکہ فیشن بنا لے، تو ایسی قوم پر اللہ تعالی عذاب نازل کرتا ہے، اور وہ عذاب ظالم حاکم کی شکل میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا. سمجھ رہے میری بات؟ کما تکونو یولی علیکم. صاف ستھرا اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ظالم بادشاہ بٹھا دیتا ہے. اب ذرا اپنے کارنامے دیکھو. کھل کے گناہ بتاؤں، چوراہوں پہ کتنی غیبت ہو رہی ہے. کوئی ٹوکنے والا نہیں، 1 2 3 اکٹھے ہوئے غیبت شروع. تمہارے یہاں پر شادی ہو بیاہ ہو تو دیکھ لو، اگر 50 لڑکیاں ہو تو ان کے سب کے جسم بھلے کپڑوں کے اندر سے دکھتے ہو، دکھ رہے. ابا بھی دیکھ رہا ہے، اماں بھی دیکھ رہی ہے، چچا بھی دیکھ رہے، تاؤ بھی دیکھ رہے، اور اس ننگے پن کو فیشن سمجھا جا رہا ہے. یہی تو کہا نبی نے، یہی کہا. اور دیکھ لو آج لوگ اگر شادی، نبی فرماتے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، مگر کھلے عام بینڈ باجا بجایا جاتا ہے، ڈھول تاشے گاجے بجائے جاتے ہیں، کہیں کہیں رنڈیاں نچائی جاتی ہیں، کہیں کہیں آتش بازیاں چھوڑی جاتی ہیں، اتنے کھل کے گناہ کیے جاتے ہیں. نوٹ دے کر کے گناہ خریدا جاتا ہے اور اس کو مالدار پیسے والا کہا جاتا ہے. اب بتاؤ کھل کے گناہ کر رہے ہیں. نبی فرماتے ایسی قوم پر اللہ تعالی ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے. سارے
سارے پہلوؤں کو دیکھو، ہمارے اندر ہے کون سا گناہ نہیں؟ سیاستیں اتنی بری ہو گئی ہیں، سامنے سے ملے گا مسکرا کے ملے گا، دل بالکل کالا. ہاں جی حج کریے مگر دل حج کر کے نہیں آیا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بیٹا نیچے پلاؤ گے کیا تم لوگ؟ یار تو پھر تقریر سے بعد میں پہلے کرا ہوتا ہے یار تم. ریحان یہ لے لیے تو دے دو ان کو، یہ ہو گئی کپ میں، دے دو ان کو، دے دو. ہاں. چلو اب لے جاؤ بیٹا. آپ لوگوں کو برا تو نہیں لگا؟ بعد میں شیرینی لایا؟ ریحان شیرینی ہے؟ شیرینی بھی لاؤ گا اور چائے بھی لاؤ گا بعد میں. اور تم بھی آ کے سنو اب ادھر آ کے، وہ سب رکھ رکھا کے آؤ. سب بچوں کو بلاؤ جتنے بھی ہیں، اور جو ادھر ادھر آگ تاپ رہے ہیں وہ بھی آ کر کے سنو. اور تم بھی جی کم کرو، ذرا سنبھل کے سنو تم. دیکھو یہ ہے بچوں، یہ ہے، یہ ریل دیکھ رہے ہیں. یہ توجہ رکھو میری طرف. اب گناہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں کھل کے. اور دیکھو ہم لوگوں کے تم بھی تو میرے ہی ہو. اسلامی رشتے کے ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں نا بھائی. تم کرو میں کرو، ہم تو آپس میں ہی سب. اب سنو، مزار شریف ہوتا ہے نا، اگر کسی کی پہنچ، کسی کی دعا وہاں تک قبول نہ ہو تو صرف مذہب اسلام ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے ولی بھیج دیے کہ جاؤ، تمہیں اولاد نہ ہو ان کا واسطہ دے لو، تمہیں دوا فائدہ نہ کرے ان کا واسطہ دے لو. وہاں پر جا کر کے ہماری بگڑی بنتی ہے، ہم لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اس اللہ والے کے نظریے پہ چلتے ہیں، ان کے کارنامے دیکھ کر کے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں. مگر دیکھ لو سال بھر میں ایک مرتبہ عرس کرتے ہیں، اس لیے اگر کسی کو اولاد نہ ہو، اس عرس پاک میں کوئی اللہ والا آ جائے، آ کر کے دعائیں کرے، بیڑا پار ہو جائے. مگر مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دھرم ایسا نہیں جس میں اللہ کے ولی ہے. مگر ان مسلمانوں نے عرسوں کے نام پر غنڈہ گردی کرنا شروع کر دی ہے. کہیں شیخ چلی آ رہا ہے، کہیں لیڈیز قوال آ رہی ہے، کہیں لیڈیز اور جینٹس میں مقابلہ ہو رہا ہے. نوجوان 50 لڑکے لفنگے لڑکیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لڑکیاں بھی میک اپ کر کر کے عرس میں پہنچتی ہیں، 50 کی عزتوں پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے. اب بتاؤ اتنی پاکیزہ جگہ جہاں پر دامن بھرے جاتے وہاں غنڈہ گردی سے بھر دیا، کھل کے گناہ ہو رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ، نبی نے فرمایا تھا جو قوم کھل کے گناہ کرے گی اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا. کارنامے تو ایسے ہیں نا کہ ہم پر پتھر برسیں تب بھی کم. قرآن شریف میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. قرد بولتے ہیں بندر کو، خاسین دھتکارے ہوئے. قرآن شریف میں بالکل صاف طریقے سے آیا. بنی اسرائیل میں سمندر کے کنارے ایک بستی تھی، وہ لوگ مچھلی مارا کرتے تھے. ایلیا اس جگہ کا نام. وہ زمانہ نا پہلے تھا، وہ تو خیر اللہ کا شکر ہے یہاں کرن پور کے حالات ٹھیک ہیں. پہلے اگر کوئی بڑا نا، کوئی بچہ شرارت کرتا ہوتا یا کوئی جوان بھی، کوئی بڑا اٹھا کے ایک تماچا مار دیا کرتا تھا، کہتا سیدھے بیٹھ. جب گھر والا آتا تھا نا
تو گھر والا یہ کہتا تھا ایک اور مارتے تم نے صحیح کرا، بالکل صحیح کرا، سدھارنے کا ایک اور اس کے تھپڑ دو، گھر والا تمہاری سیٹ ہوتا تھا. اور اب اگر تم کسی کے بچے کو ڈانٹ دو، ایک تھپڑ مار دو، تو گھر والا سیدھے آ کے تمہارے اوپر چڑھ جائے گا، میرا بیٹا شراب پیے، جوا کھیلے، کچھ بھی کرے، تم کیوں ہوتے ہو مارنے والے؟ تو پھر مرو، ایک دوسرے کی نصیحت حاصل، بڑوں کی عزتیں نہیں رہی. اب یہ ان کے اما ابا نے کوئی کہہ دے کہ یہی سکھایا، یہ ہمارے تمہارے بچے تو ہیں. اور اگر مدرسے میں ہوتے، قاری صاحب یہاں بیٹھے ہوتے، مجال نہیں تھی کہ بول جاتا. یہ سمجھ رہے؟ پرانے یہ لوگ ہیں، اپنے ابا کے سرانے نہیں بیٹھے ہوں گے کبھی، اپنے ابا کے سامنے بیڑی نہیں پی ہوگی، اور یہ مذاق کر رہے ہیں. یہی نہیں، میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. اب کتنا اچھا نام روشن ہو رہا ہے ان کے ابا کا، یا انہی کو نہیں، ان کو چھوڑو، کسی کے بھی ابا کا، یہ بھی تو میرے ہی بچے، میں کسی ایک کو ٹارگٹ کیوں کروں؟ پورے ہندوستان. اور اگر یہاں اگر سدھارنا ہے ہمیں اپنی بستی کے بچوں کو، تو مدرسے کو فوکس کرنا ہوگا. مدرسے پہ تم ان کمیٹی والوں سے کہو، یہ جو جلسہ کر رہے ہیں ان کا ساتھ دو، اور ان سے کہو بیٹا تم آگے بڑھو، جلسہ بھی کراؤ تاکہ ایک سال میں سب لوگ اکٹھے ہو کے کسی حضرت کی تقریر سننے سب ہو جائے. اور بہت زیادہ مولانا مت بولو، زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے میری بات. اور مدرسے پہ توجہ دو، تم مدرسہ آگے بڑھاؤ، تمہارے گاؤں کا اگر 10 بچے سدھر گئے تو تم کامیاب ہو. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے کہا مجھ سے وعدہ کر، کسی کی اگر کوئی بات اٹک رہی ہے، اللہ کے واسطے معاف کر دینا اس کو، مگر اس میں ٹانگ مت اڑانا، آگے بڑھاؤ. اب جو پیچھے ہو گیا اسے چھوڑ دو، جو ہو گیا ہو اسے چھوڑ دو، کسی کی بھی غلطی ہو چھوڑ دو، معاف کر دو. صحابہ نے ایک مرتبہ نبی سے پوچھا، آقا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون ہے؟ سب سے زیادہ بندہ پسند کون ہے؟ نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو بندوں کو معاف زیادہ کرتا ہے. معاف کر دینا پچھلی باتوں کو، سمجھ رہے میری بات؟ اب بات یہ چل رہی تھی، نبی فرماتے کما تکونوا یولی علیکم. اتنے ثواب کی باتیں ہیں، اتنے ثواب کی ڈھیر لگ جائے گا. حج کرنے جاتے ہیں، حج کر لیا، گارنٹی لے لو گے ان کا حج قبول ہوا کہ نہیں؟ نہیں. ہم لوگ نماز پڑھ کے آئے، گارنٹی لے سکتے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ مگر حج کرنے میں 4 لاکھ روپے ایک بندے کے خرچ ہو رہے ہیں، کم و بیش، کچھ کم یا کچھ زیادہ، اندازے میں نے بتایا 4 کے آس پاس، اور دونوں میاں بیوی جائیں تو 7 یا 8، اور وہ بھی گارنٹی نہیں کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا. جس کی 500 روپے کی تنخواہ تو وہ حج کا ثواب کیسے پائے گا؟ 500 روپے کی روزانہ مزدوری کرتا ہوں، اسے نمک بھی لانا، مرچ بھی لانا، کھانا بھی لانا، گوشت بھی لانا، دال بھی لانا، دودھ، پتی، چائے، ساری چیزیں خرچہ، بچوں کی دوا ہے، کپڑے لتے ہیں، کر پائے گا حج؟ بولو. تو بیچارہ وہ تو محروم رہ گیا. مگر سنو کرن پور کے غیور مسلمانوں، تمہیں مبارک ہے کہ تم نے جلسہ قائم کیا، لیکن سنو جس کے پاس 1 روپیہ نہ ہو، 1 چونی نہ ہو، 98 نہ ہو، وہ بھی ایک حج کا ثواب پالے گا، اور وہ بھی حج مقبول کا ثواب. اب کس سے پوچھو گے؟ اگر کسی مولانا سے پوچھو تو تم یہ کہہ سکتے ہو میں ان کی نہیں مانتا، کوئی یہ کہہ دے میں ان کی نہیں مانتا. پھر کس سے پوچھو گے؟ نبی سے پوچھو، نبی کی ساری باتیں سچی ہیں. آقا سے پوچھو، آقا آپ بتاؤ ایک حج کا ثواب جس کے پاس 1 چونی نہیں، روپیہ نہیں، کیسے پائے گا؟ او نوجوانوں یہ لے کر کے جاؤ.
نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ سے محبت کرے، ماں باپ کا کہنا مانے، ماں باپ کی خدمت کرے، رات کو جب ماں باپ سو جائے اور جب صبح کو یہ بھی رات کو سو گیا، صبح کو جب آنکھ کھلے تو ایک مرتبہ ماں باپ کو محبت کی نظروں سے دیکھ لے۔ نبی فرماتے یہ دیکھنا ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ اور نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ بتاؤ، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط؟ لوگوں نے پیروں میں، مولویوں میں، سب میں اختلاف کر لیا۔ میں نیچے کی بات آج بتاؤں گا، یا تو نبی کی بات یا اللہ کی بات، تاکہ اختلاف ہی ختم ہو جائے۔ پہلے پیرا مریدی اس لیے ہوتی تھی کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں نا ان کو ایک راہ مستقیم پر لے آؤ، راہ راست پر لے آؤ۔ اب تو ان پیروں نے بھی ٹکڑے کر دیے کہ یہ تیرا، یہ میرا، یہ اس کا، یہ اس کا۔ کھیتی ہو گئی ہے کھیتی، بٹوارے چل رہے ہیں بٹوارے۔ اور اگر اتفاق سے ہی اگر ان کے مرید ہیں اور میری طرف آ گئے تو یہ کھسیانے لگے کہ اب تو گئی کیوں ادھر؟ ایسا چل رہا، جبکہ مطلب پیرا مریدی کا یہ نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا جو لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، ان کو اپنے دامن میں سمیٹ کر راہ مستقیم پر، صراط مستقیم پر، راہ راست پر لگا دو۔ یہ اللہ و رسول، صحابہ، اہل بیت اطہار کا پکا سچا عاشق بن جائے۔ سبحان اللہ۔ جیسے 10 لوگوں کو لگا دیا کہ بھئی تمہیں نظام سنبھالنا ہے، تو ایک یہاں لگ گیا، ایک وہاں لگ گیا، ایک وہاں لگ گیا، ایک وہاں لگ گیا۔ ادھر کو کوئی نکلے باہر، چل بھائی اندر، ادھر کو نکلے، چل بھائی اندر، ادھر نکلے۔ یہ پیروں کا کام تھا۔ اور اگر ادھر والا 10 آدمیوں کو اٹھا کے لے جائے، تو میرے ساتھ چل، تو میرے ساتھ، قوم کو بانٹ کے رکھ دیا ہے۔ لیکن اب میں اللہ اور رسول کی باتیں بتاؤں، سننا چاہ رہے ہو؟ بولو نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی آقا یاد آ گئے، اور میرے نبی کے ماں باپ، وہ بھی ماں کون سی؟ جو دودھ پلانے والی، جن کا نام حضرت حلیمہ۔ شعر پڑھوں گے، ایک شعر پیچھے والا آپ سنو گے۔ اس لیے حلیمہ ہم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم پہ ناز کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، اس لیے حلیمہ ہمیں تم پہ ناز کرتے ہیں۔ کیوں؟ تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے، سبحان اللہ۔ تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا۔ پلٹ سنو، پلٹ۔ ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا، ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا، ورنہ
خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ارے بھائی بات زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ایک دن میں تم بے فکر رہو، تمہاری نعت شریف ہو جائے گی، ان کے بھی 2 شعر سن لینا بعد میں، سنو گے نا؟ آپ بیچارہ آیا ہے اتنی محنت سے ہے، ٹھنڈ میں جاڑے میں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی قبول کر لے۔ جب سب کو نواز رہے ہو تو اس غریب کا بھی خیال رکھیو، ہے نہیں؟ بابو پاؤں سمیٹو آپ، ہاں محفل میں ادب سے بیٹھا کرو، کوئی بات نہیں، پاؤں تھک گئے پھیلا لی، اب صحیح ہو گئے، توجہ رکھو میری طرف۔ اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو۔ جب میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو قرآن شریف میں آیا کیا؟ حشر کا میدان ہوگا، توجہ رکھنا، آیت پڑھوں گا تو سمجھ جاؤ گا۔ ہاں قرآن میں حشر کے میدان میں کچھ حاجی ایسے ہوں گے جو بندے پڑے ہوں گے، حاجی جی بھی بند گئے، کچھ مولانا ایسے ہوں گے جو وہ بھی بندھے پڑے ہوں گے، کچھ پیر بھی ایسے ہوں گے جو وہ بھی بندھے پڑے ہوں گے۔ اچھے اچھے لوگ بتا رہا ہوں نا میں، جب اچھے اچھے بندھے پڑے ہیں تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا، سمجھ رہے میری بات؟ اب جب یہ لوگ بندھے پڑے ہوں گے، ان کو جو لوگ بندھے پڑے ہوں گے ان کو فرشتے جس رسی میں جس زنجیر میں بندھے تھے وہ پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اب قرآن کی آیت سنو، جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، لوگ کہیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، ارے حاجی جی تم، ارے تم، ارے آپ کیا ایسا کر دیا جو جہنم میں جا رہے ہو؟ آپ جہنم میں کیوں جا رہے؟ ما سلککم فی سقر، پوچھو ان سے شاعر صاحب سے کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں، اور اتنا تو آپ بھی جانتے ہی ہو یار۔ اس کا ترجمہ یہ، آپ جہنم میں کیوں جا رہے؟ جانے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں تو ہم بڑا نیک سمجھتے تھے، تم تو بڑے اچھے تھے، تمہارا تو ایک فون میں کام ہو جاتا تھا۔ او نیتا جی تم بھی کیوں جا رہے ہو؟ بڑے صاحب تم بھی کیوں جا رہے ہو؟ او مکھیا صاحب تم بھی کیوں جا رہے ہو؟ ذرا بتا دو۔ اب قرآن میں آ رہا، وہ سب کے سب جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، سبحان اللہ، وہ سب کے سب کہیں گے ارے یار مت پوچھو، کا بتا دو کیوں جا رہے؟ قالو، وہ سب کہیں گے ہم یوں جا رہے ہیں کہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ قالو لم نکو من المصلین، اور اپنا کیا حال ہے؟ بریانی کھانے کا نمبر آئے تو سب سے آگے، کھچڑا کھانے کا نمبر ہے تب بھی کھاؤ، تبرک ہے بزرگوں کا، مگر جو فرض ہے وہ بھی تو کرو۔ تمہارے یہاں جمعے کے دن تو مسجد بھر جاتی ہوگی، جمعے کے دن یہ گنے کے کھیت میں سے آتے ہیں نکل کے، کیا اسی گاؤں سے آتے ہیں؟ آسمان سے ٹپکتے اسی گاؤں سے آتے ہیں، ندی میں بہ کے آتے اسی گاؤں سے آتے ہیں۔ باقی اور دنوں میں فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب، عشاء، یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ قالوا لم نک من المصلین، ارے کیا بتائیں، نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اس لیے بندھے پڑے ہیں آج۔
اس قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ تو جہنم سے اگر بچنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ارے بولو نا. مگر بعض نوجوانوں میں بھی اتنا برا ہے، ناپاک رہتا، ناپاک کھڑمتو گئی گا. کھڑمتو مطلب کھڑے کھڑے موتنے والا. کئی اس میں بھی کھڑمتو ہو سکتے ہیں، کھڑے کھڑے موتنے والے. ارے جا رہے ہو تھوڑا پانی لے جاؤ. سنو بیٹا، اگر جا رہے ہو تھوڑا پانی لے جاؤ، پاک رہو نا، پاک صاف رہو. یہ مسلمان کی شان ہے. پاک صاف رہو گے تمہارا دل کا بوجھ بھی ہلکا رہے گا، تمہارا جسم بھی ہلکا. کیا 8 دن 3 4 دن ناپاک گھوم رہا؟ ناپاک نہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اسی پہ. اگر کوئی مسجد کی دیوار گرا دے تو پورا گاؤں نکل کے آ جائے گا. آ جائے گا نہیں آ جائے گا؟ اسے گاؤں میں رہنے دیں گے؟ نہیں. مدرسے کی گرا دے تو اسے گاؤں میں رہنے دیں گے؟ نہیں. اور اگر کوئی دین کو ڈھا دے تو، دین کو ڈھانے والا تمہارے گاؤں میں آ جائے تو بتاؤ اسے ٹکنے دو گے؟ اسے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ یہ ٹک ٹک کیا ہوتا ہے؟ سنبھل کے بولا کرو بیٹا، میری طرف توجہ رکھو. اب ڈھونڈو اور تلاشو کون ہے جو دین کو ڈھاتا ہے. میں حدیث پڑھوں گا، ڈھونڈنا تمہیں. ڈھونڈو گے؟ پتہ بتا رہا ہوں میں حدیث سے. اب دیکھتا ہوں کتنے دسترخوانوں پہ کھلاؤ گے یا تم سدھارو گے. کون ہے جو دین کو ڈھاتا ہے؟ آقا سے پوچھو. آقا فرماتے الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین. نبی فرماتے جس نے نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. بے شک سبحان اللہ. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ اس نے دین کو ڈھا دیا. اب مجھے بتاؤ، فجر میں تو تمہارے سارے بچے پڑھ رہے ہوں گے، ظہر میں بھی پڑھ رہے ہوں گے، جس کے 3 بیٹے 2 بیٹی یا 2 بیٹی 3 بیٹے سب پڑھ رہے ہیں، عصر میں بھی پڑھ رہے ہیں. تو دین کو ڈھانے والے ہمارے گھروں میں. ایک دن اگر کھانا نہ بنے لڑ جائے گا، 2 دن نہ بنے تو لڑ جائے گا. اور 2 دن بیٹیوں نے نماز چھوڑ دی 2 ٹائم تو کوئی چرچا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. سوچو ذرا، غور کرنے کی بات ہے یار. یہ تو میں ڈائریکٹ حدیث سے سنا رہا ہوں نا، وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ایک دم حدیث میں آئی ہیں. وَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ. کوئی اتنا نہیں ہے صبح میں اٹھ کے کہہ دے بیٹی چائے بنانا مت بنانا مگر 4 رکعت فجر کی نماز پڑھ لے. کوئی اتنا نہیں ہے کہہ دے کہ بیٹے تو کھیت میں کام کرنے جانا یا مت جانا مگر چل میرے ساتھ مسجد میں جا کر کے 4 رکعت نماز پڑھ لے. جب تم اپنے بیٹے جن میں تمہارا خون ہے، اپنی بیٹیاں جن میں تمہارا، ان کو نہیں سدھار سکتے تو تم قوم کی صلاح کر سکتے ہو؟ امید رکھوں؟ بولو. جو اپنے بیٹوں کو نماز نہیں پڑھوا سکتا وہ محلے کی غنڈہ گردی کیسے ختم کر سکتا؟ بولو. جی جی جی. کمیاں کس میں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی پیر صاحب آ کر کے ہماری بیٹی کو دوپٹہ اڑائیں گے، کوئی پیر صاحب آ کر کے ہمارے بچوں کو فجر میں جگائیں گے کہ چلو. کوئی مفتی صاحب آ کر کے بیٹیوں کو دوپٹہ اڑائیں گے، کہیں گے نہیں نماز میں چلو پڑھو.
یہ کس کی ذمہ داری؟ مجھے بتاؤ کس کی ذمہ داری؟ خود کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ماں باپ کی؟ اللہ فرماتا آیت سن لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچا رہے ہو؟ اللہ نے تو اعلان کر دیا بچا رہے ہو۔ ظہر میں میرج ہال میں اتنا انتظام کرتے ہو، اگر وضو خانے کا اور جماعت کا انتظام کر دیا جائے نا، آدھے سے زیادہ بھاگ جائیں گے۔ اور یہ اعلان کر دیا جائے کہ جتنے بھی میرج ہال میں کھانا کھانے آئیں گے، 1:30 بجے جماعت ہوگی، پہلے نماز ہوگی، بعد میں کھانا ہوگا۔ عورت تو ایک بھی دکھائی دے گی نہیں، کیونکہ وہ 3-3 ہزار کا فیشیل کرا کے آئیے نا، وہ وضو میں وہ جو دھل جائے گا، تمہاری ساری کمائی دھل جائے گی، دھل۔ اس کا جو اندر کا اوریجنل کلر ہے وہ تو دکھائی دے گا نا۔ جو شادیوں میں بلف کے سامنے ایسے لگ رہی ہیں سبھی بھوری گھوم رہی ہے، بھوری، ایک بھی کلو نہیں ہے، سب بھوری گھوم رہی ہے، بھوری۔ اور صبح کو دیکھو تو آدھی چتکبری۔ اچھا نہیں ہے کہ ایسا پہلے پتہ چلتا تھا کون کالا کون بھورا، تو آدھے گھنٹے میں، جیسے یہ دیوار ہے نا ابھی ٹوٹی پھٹی لگ رہی ہے، تم اس پر پٹی کر دو ایک دم وائٹ، بولا ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک یہ گھر کی تمہارے پٹیاں نہیں نکلے گی نا، رحمتیں بہت کم نازل ہوں گی۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ پٹی روکے سے نہیں رکے گی۔ کیوں؟ اب تو بڑھیاں تک پٹی کر رہی ہیں، بڑھیاں۔ اب روکے گا کون؟ چچا نے بہت تجربے کی بات کہی ہے، بتاؤں؟ ایک مرتبہ سنو، یہ بات مجھے یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ تمہاری جو طبیعت چاہے مجھ سے پوچھ لو، مانگ لو۔ چپ ہو گئے، آقا مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں، کیا پوچھوں؟ کہا کسی سے مشورہ لے لو۔ وہ اپنے ابا کے پاس چلی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی میں بتاؤں گا کیا پوچھنا، وہ پوچھنا جو قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، کسی نبی کو پتہ نہیں، ولی کو پتہ نہیں، صحابی کو پتہ نہیں، فرشتے کو پتہ نہیں، ایسی بات پوچھوں گا جو کسی نبی کو بھی اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ ابا جان ایسی بات کا جی ٹھیک ہے کہ سنو، مگر مجھے بھی بتاؤ گی؟ میں اس انتظار میں تھا کہ کون سا دن آئے گا کہ یہ وقت آئے اور میں نبی سے پوچھوں۔ کہا ٹھیک ہے پوچھو۔ کہا بیٹی نبی سے یہ پوچھنا، آقا جب آپ معراج کو گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا تک جبریل رہے۔ اب جبریل رک گئے، نبی آگے گئے۔ نبی بولے جبریل آتے کیوں نہیں؟ کہا آقا اپنے آگے بس کی نہیں، اگر جاؤں گا تو پر جل جائیں گے۔ میرے آقا آگے اکیلے چلے گئے رف رف کے ذریعے، اور جب اللہ کے قرب میں پہنچے، مقام خاص میں پہنچے، تو اللہ اور رسول اللہ میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ ان دونوں کے علاوہ تیسرے کو پتہ نہیں کیا باتیں ہوئی۔ کہنا حضور ان تمام باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دو تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ موضوع کیا تھا۔ یار صحابہ تھے وہ، اور تمہیں کوئی اگر خیر یہاں کے تو لوگ ماشاءاللہ بچے تو چھٹ کے چلے گئے، مگر بزرگ اور نوجوان جتنے تھے اتنے بیٹھے، کیونکہ یہ سننا چاہتے ہیں اور میں بھی سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ پہلی مرتبہ نہیں ہوں، اب کئی مرتبہ ہوں تو چھاٹ چھاٹ کے سناؤں گا۔ اب مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم بھاگو گے رہو گے، پوری امید ہے مجھ سے پہلے جاؤ گے نہیں۔ ہمارے حضرت اسی وقت آ گئے، بولے حضور، میں نے کہا یار میں نے دوپہر بھی تھوڑا جلدی کھانا کھا لیا تھا،
بھوک لگ رہی ہے پہلے کھانا کھلا دو. تو بولے اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے بڑی جلدی پروگرام چلایا, ادھر مجھے کھانا کھلوایا اور کھانا کھاتے ہی چائے بھی پینے نہیں دی, فوراً لے آئے. یہ بولے جیسے نکلنا جا. کیا نام حضرت آپ کا؟ ہاں محمد معروف صاحب. آپ کا نام حضرت؟ ہاں مولانا ادریس صاحب. یہ سب قابل لوگ ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس بستی کا, ہمارے یہاں کا ماحول جبکہ یہ خود سب تقریریں کرنے والے ہیں, مگر یہ کہ چلو سید صاحب آئیں, حضرت آئیں, ان کی زبان سے تھوڑا پریشر پڑے گا, لوگ مانیں گے. یہ مطلب ہے ان کی نیت. یہ اور نیت جب اچھی ہوتی تو کام اچھا ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور جس کی نیت اگر گھوٹالے والی ہوتی ہے تو گڑبڑ ہوتا ہے. کہا بیٹی نبی سے پوچھنا. جب حضور جا رہے تھے نا سدرۃ المنتہا پہ رک گئے. کہا جبریل چلو نا. آقا میرے بس کی نہیں. جبریل سے نبی نے کہا اچھا تمہیں یاد ہے جبریل؟ کیا؟ کہا جس وقت میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈلوا رہا تھا, آگ میں ڈلوایا تھا, اور تو تم نے یہ کہا تھا اے اللہ کے مقدس نبی ابراہیم اگر تمہاری کوئی خواہش ہو, مرضی ہو تو میں اللہ سے کہہ دوں. کوئی مرضی ہو تو بتا دو, کوئی خواہش ہو تو بولو. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم کہاں تک جا سکتے ہو؟ کہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک نہ کوئی ولی جا سکتا نہ کوئی نبی جا سکتا. جب اتنا کہا کہ وہ نبی نہیں جا سکتا تو میرے نبی مسکرائے, کہا جب کوئی نبی نہیں جا سکتا تو چلو اب آگے. چلتے کیوں نہیں؟ جب کوئی نہیں جا سکتا تو بڑھو آگے. کہا آقا آگے بس کی نہیں, اگر جاؤں گا تو پر جل جائیں. میرے نبی بولے جبریل اب تم بھی سن لو, اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو تم بتا دو. میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تم کوئی بھی نہیں جا سکتا. سمجھ رہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں آقا میری ایک خواہش ہے. جبریل کو پتا تھا نبی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں. 3 راتوں نوکیلے پتھر پہ سر رکھ کے نبی روتے رہے, پیٹ سے پتھر باندھے اس قوم کی, اس امت کی خاطر, اور اس امت نے نماز ہی پڑھ کے نہیں دی, کہنا ہی مان کے نہیں دیا. جتنا بگاڑ ہے ہمارے اندر ہے. آقا میں یہ چاہتا ہوں جب آپ کی امت, جبریل بولے آقا آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو مجھے پر بچھانے کا موقع مل جائے. بریلی کے امام سے رہا نہیں گیا. کیا بولے؟ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. بے شک سبحان اللہ. ارے بولو نا. سبحان اللہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. اب میرے نبی کا حضرت عائشہ سے ابو بکر صدیق کہنے لگے او بیٹی نبی سے پوچھو آقا راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دے, اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے جو ان کی وجہ سے مجھے یہ بات یاد آئی ہے. سنو, اور پورے گاؤں کا اللہ بھلا کرے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ابا جان میں پوچھتی ہوں. ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹی مجھے بھی بتا کر کے جانا. ٹھیک ہے ابا جان. حضرت عائشہ چلی گئی. ابو بکر صدیق بیٹھے نہیں, گھومتے رہے. اب آ رہی ہوگی میری بیٹی, اب آ رہی ہوگی میری بیٹی, پوچھ کے آ رہی ہوگی نا کہ ذرا علم کا پتہ چلے گا. حضرت
عائشہ گئی کہنے لگی آقا پوچھنا چاہتی ہوں. کہا کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا آقا جب آپ معراج کو گئے پہلے آسمان پہ گئے تو آپ کی معراج نہیں بلکہ پہلے آسمان کی معراج تھی, دوسرے پہ گئے دوسرے آسمان کی معراج, جہاں جہاں آپ کے تلوے لگے ان سب کی معراج. آقا جب آپ قرب خاص میں گئے آپ کی معراج, اللہ کے قریب گئے آپ کی معراج. آقا اتنا بتا دے آپ میں اور اللہ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دے. میرے نبی بولے عائشہ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ ہاں نہیں ہو سکتا عائشہ تمہارے پیچھے کوئی اور بول رہا ہے اور یہ میرا ابو بکر ہی ہو سکتا ہے. نبی جانتے تھے. کہا کیا سو رہے حضرت؟ نہیں تو اچھا ٹھیک ہے. کہا میرا ابو بکر ہی ہو سکتا ہے. جی جی. کہا جی آقا. میرے ابا نے پوچھا. کہا ایک ہی بات بتاؤں گا. کتنی؟ کہا ایک ہی. ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا؟ دیکھ لوں. جی جی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یار بول کے سنیے, بالکل خاموشی سے سنوں. ارے بہت بڑھیا سن رہے ہیں یار. پیچھے والے تھوڑی آگے کو. ارے نہیں گرماہٹ ہے. صحیح ہے. ارے اکٹھے ہو جائیں گے. چلو بیٹھو. ہاں میں طرح توجہ دو. ارے گرمائی مشکل سے گرمائی آئی ہے. جو جہاں بیٹھے آرام سے سننے بڑھیا ہوگا سننے. ہاں توجہ وہیں بیٹھ. انہیں کیا انہیں تو ہوا چاہیے بس. ہاں کچھ نہ کچھ چاہیے. 11:36 ہو گئے تھے. اچھا تھوڑی دیر اور بولتا ہوں. 12 تو بجا ہی لیتے اور ان کی بھی ہوگی ابھی. ہیں اب تو بڑے خوش ہیں. درود شریف پڑھو, کلمہ شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا آقا تمام باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دو. نبی بولے وعدہ کر لیا ہے تو بتانا تو ہوگا یار. عائشہ صرف ایک بتاؤں گا. کہا جی. اب میرے نبی نے کیا بات بتائی بتاؤں یا رہنے دوں؟ یار جب آپ لوگ اتنے دنوں کے بعد اتنے بے قرار ہو, ہمیں پتہ چلنا چاہیے اللہ میں اور رسول اللہ میں کیا باتیں ہوئی. تو ابو بکر صدیق کتنے بے قرار ہو. سبحان اللہ. اچھا ان کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ جب میرے نبی معراج کو گئے نا تو نبی نے کہا میں پہلے آسمان دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں سدرۃ المنتہا عرش اعظم کے پرے. ٹھیک ہے. اور کتنی دیر میں کنڈی ہلتی رہی, بستر گرم رہا. تو وہاں کے مکے کے مشرکین نے نا مذاق بنائی. مذاق بولے لو کنڈی بھی ہلتی رہی, وہ 7ویں آسمان پہ ہو کے آ گئے ایک ہی رات میں. ذہن قبول نہیں کر رہا تھا. مذاق بچہ رہا. بولے لو جن کو محمد الرسول اللہ کہتے تھے, سچا کہتے تھے, امین کہتے تھے, اب وہ انہوں نے نہیں نکالی. وہ یہ کہہ رہے ہیں میں معراج کو گیا تھا, پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان ہو کے بھی آ گئے, کنڈی بھی ہلتی رہی. اب لوگ 10-12 اکٹھے بولے چلو ابو بکر ان کا بہت ساتھ دیتے ہیں, ابو بکر کو ذرا چھیڑتے ہیں. اب بازار میں ملے, کہنے لگے ابو بکر سنو, بہت تم کہتے نا ہمارے نبی سچے ہیں اور یوں ہے, تو اسلام سچا, کلمہ پڑھ لو, ایسا کرو. تم نے سنا نبی کی باتیں, دماغ سے آؤٹ ہو گئے. وہ کہا کیا بات ہے بتاؤ. کہا جن کو تم نبی مانتے وہ یہ کہہ رہے ہیں میں معراج کو گیا پہلے دوسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں, اور وہ بھی کنڈی ہلتی رہی, اتنی دیر میں بستر بھی گرم رہا, معراج سے ہو کر کے آ گئے. کہا یہ بتاؤ تم سے کس نے کہا؟ بولے تمہارے نبی نے کہا. تمہارے نبی نے. بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے اگر میرے نبی نے کہا تو خدا کی قسم 100% سچ ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی نے کہا ابو بکر نہیں ہے, وہ ابو بکر صدیق ہے, تصدیق کرنے والا, اس لیے ان کو صدیق کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ کہنے لگے میرے ابو بکر نے کہا اب
نبی فرما رہے بیٹی سنو سنو، اللہ میں اور مجھ میں کیا بات ہوئی راز و نیاز کی. اپنی بی بی سے کہہ رہے ہیں، ادھر ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، میرے نبی کی تو بی بی تھی. کہا بی بی سنو. میں شاید بیٹی کیا کہتا ہے، بیٹی کن کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی. اور بی بی کن کی تھی؟ نبی کی. حضرت عائشہ. دھیان رکھو، بی بی کن کی تھی؟ نبی کی. بیٹی کن کی تھی؟ کون؟ حضرت عائشہ. حضرت عائشہ سے نبی کہنے لگے، فرمانے لگے میری بی بی سنو. جو راز و نیاز کی باتیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ کر لیا. کیا وعدہ؟ کہ کوئی میرے امتیوں میں کوئی شخص ایسا ہو جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، نفرتوں کو دور کر کے ملا دے. تو اللہ نے وعدہ کیا میں ایسے کام کرنے والے کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی، بولی ابا جان نے کہا آقا میں ابھی آ رہی ہوں. نبی سمجھ گئے کہاں جا رہی ہیں، اپنے ابا کے پاس جا رہی. حضرت عائشہ سیدھی پہنچی. ابو بکر صدیق بولے بیٹی آ گئی؟ بتاؤ جلدی کیا بات. ابا جان اتنی پیاری بات ہے، اتنی پیاری. کا کیا بات ہے؟ کہا نبی نے کہا اگر کوئی شخص ایسا ہو آپ کی امت میں جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، برائیوں کو ختم کر کے اچھائیوں میں تبدیل کر دے، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. ابو بکر صدیق رونے لگے. اب ان کی والی بات آئی، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ابا یہ تو اچھی بات ہے، اب رو رہے، خوشی کی بات ہے نا. کہا بیٹی تم نے ایک ہی پہلو دیکھا ہے، نبی کی بات کا دوسرا پہلو بھی سنو. کہا کیا ہے؟ کہا بیٹی سنو، نبی نے فرمایا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے وہ جنت کے راستے پر ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ ہوا جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے وہ جہنم کے راستے پر. اور آنے والے دنوں میں جوڑنے والے کم ہوں گے، توڑنے والے زیادہ ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے ان کی بات پٹی کرنے والے اور بڑھیں گے، زیادہ ہوں گے، کیونکہ اس کو فیش پھر اللہ تعالی عذاب بھیجے گا. کبھی ظالم بادشاہ، کبھی ظالم حاکم، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. اتنا تنگ کر دیا جائے گا سانسیں لینا دوبر ہو جائے گا، ہواؤں میں زہر پھیلا دیا جائے گا. ورنہ بھی دن دور نہیں ہے، توبہ کر لینا. مگر میرا کہنا مانو گے، مدرسے کا دھیان رکھو گے، انشاءاللہ سب لوگ مل جاؤ. اور یہ نوجوان جنہوں نے جلسہ کیا انہی کو، یا تم اپنے اعتبار سے بہتر سمجھو گے مجھے تو پتا نہیں، یہ کر کے اور کہو بیٹا جلسے کر رہا ہو اچھی بات ہے کرو، اب مدرسے پہ بھی دھیان دو تاکہ چھوٹی نسل ہماری فصل اچھی ہو جائے. ورنہ اتنا زہریلا وقت آ رہا ہے، اتنا زہریلا، جیسے انہوں نے بتایا اتنا زہریلا کہ جہاں پاؤں رکھو گے وہاں شیطانیت ہوگی. نبی نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جتنا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل. ایک دوسرے سے محبت کرو گے. اگر ہو سکتا گاؤں میں کسی سے انبن تھوڑی بڑی ہو گئی ہو، اگر تھوڑی بڑی انبن ہو گئی ہو تو لڑائی جھگڑے ختم کر دو اللہ کے واسطے. صبح کو جا کر کے سلام کر لینا، ملو تو مسکرا کے ملو، نمازیں پڑھو، مسجدوں میں ایک دوسرے کی نکل کے خیریت پوچھو. کوئی نماز کو نہیں آیا پتہ چلے بیمار ہے، تم نماز پڑھ کے آؤ نا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے الحمد شریف تو یاد ہی ہے نا، الحمدللہ پڑھ دو. وہاں پہ اپنی چترائی مت دکھائیو. بہت سارے لوگوں کو نا تھوڑا بیماری ہوتی ہے، بیماری اللہ یہ ہوتا نماز کیا پڑھ لی اب تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں،
دہاڑتا ارے نماز تو پڑھتے ہی نہیں تم اسی وجہ تم مر رہے ہو اسی وجہ یہ ہو رہے تو دکھاوا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ترکیب اس کی ہے ہمیں اسے قریب کرنا. قریب کیا کرنا ہے؟ اب گئے کوئی اگر نماز نہیں بھی پڑھ رہا تھا نا کم پڑھ رہا تھا وہ شخص اس کے بیمار ہو جائے تو گھر جاؤ, گھر جا کے تم نماز پڑھ کے آؤ, سر پہ ہاتھ رکھو, الحمد شریف پڑھو اور پڑھنے کے بعد کہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی تمہاری طبیعت ٹھیک کر دے گا. سمجھے؟ جب وہ اس کے اچھائی کے لیے دعائیں کراؤ, امام صاحب سے بھی تم بھی دعا کرو. پھر جب وہ ٹھیک ہو جائے نا اسے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ, دوستی کا ہاتھ بڑھا کے اب کہو چلو نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لیتے ہیں, کبھی منع نہیں کرے گا. تم گھر بنانے کے لیے پہلے ریتا لاتے ہو, سیمنٹ لاتے ہو, ٹائم لگتا نہیں لگتا, مہینوں لگ جاتے, وہ کھودتے ہو بنیاد, پھر دیوار بناتے ہو, اور تم ڈائریکٹ دیوار بنانے کی کوشش کر رہے ہو. تو تمہاری نا یہ جتنا مہینے گزریں گے نا, ایک مہینہ گزرے گا اس کے قریب جانے میں, تمہارے ہر قدم پہ نیکی ملے گی نیت کی, کیونکہ نیت تمہاری یہ ہے کہ میں اسے اچھا بنا کے چھوڑوں گا. پہلے اس کے قریب جاؤ, اس کے قریب جانے کے لیے تمہیں پہنچنا پڑے گا. سمجھ رہے میری بات؟ تو آپس میں لڑائی جھگڑے ختم کرو گے؟ بولو لڑائی جھگڑے ختم کرو گے؟ پیار محبت سے رہو. اور سنو مین بات, ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا. بیٹا بڑوں کے سامنے بولنا مت زیادہ, ٹھیک ہے بیٹا؟ مدرسے جاؤ, اسکول جاؤ. اور ایک چیز اور ہے, میں نے بڑی تاریخیں پڑھتا, اندلس کی تاریخ پڑھو جہاں پہ بچہ مسلمان تھا, انگریزوں نے کیسے ختم کیا. انہوں نے دو چیزیں اپنائی ہیں. ایک تو یہ کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت نکال دو اور یہودیت ان کے اندر داخل کر دو. دوسری یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت ڈالنے والے جو لوگ ہیں, جو لوگ اللہ سے جوڑنے والے ہیں, ان سے کٹ کر دو. وہ ہیں امام اور مدرسے کے مدرس. جب اماموں کی اہمیت کم ہو جائے گی, ان کو تم امام نہیں مانو گے, اپنا بادشاہ نہیں مانو گے, ان کے سامنے تم اپنی آواز کو نیچی نہیں رکھو گے. جب رسول اللہ نے انہیں شریعت نے امام بنایا بادشاہ, تو ہم غلام بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو قوم اپنے علماء سے کٹ جاتی ہے تو وہ بھیڑ بکری ایسی ہو جاتی ہیں جیسے کہ ان کا مالک کوئی نہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس لیے یہ باتیں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں. اور نوجوانوں, تم بھی اگر کسی کی شادی بیاہ ہو تو بیٹا اللہ کے واسطے تمہارا بھی مجھے تھوڑی مدد چاہیے. ایسے نہیں کہ تم کسی کے ڈی جے پہ بھی ناچنا شروع کر دو یا کھیلنا. ڈی جے اگر کوئی لا کے بجا دے, جھانکو تب دیکھوں گا کیا کرے گا وہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. گاؤں میں ایسا نہیں ہے بھائی, کبھی کبھی ایسا تھا محرم کے موقع پر پہلے سے چلا رہا, لوگ ڈھول بجاتے بہت ساری تو دھیرے دھیرے بہت سمجھا کر کے. اگر ڈائریکٹ یہ کہہ دو کہ تو ایسا کرتا یوں کرتا تو اسے برا لگ جائے گا. کوئی اندھا آدمی ہے, آنکھوں سے اندھا, سچ ہے نہیں کہ آنکھوں سے اندھا, تو مجھ سے کہہ دو او اندھے ادھر آ, اسے اچھا لگے گا برا لگے گا؟ جبکہ بات تم سچ کہہ رہا, بات تمہاری حق ہے کیونکہ وہ اندھا ہے. کسی سے کہہ دو او لنگڑے ادھر آ, اس کو برا لگے گا؟ نہیں. وہیں پہ تم ایسے مت کہو, وہیں پہ تم اندھا کہہ کر کے نہیں پکارنا. ویسے 2 قدم آگے بڑھ جاؤ, اس کا ہاتھ پکڑ لو, خیر خواہی کرو, کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازتا. سمجھ رہے؟ وہ تمہاری بات کا برا نہیں. پھر تم یہ کہہ دو گے نا بڑے مجمع کہ یہ وہ ہیں جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. اللہ نے دعا کرو کہ کوئی نہ کوئی دن ایسا ہو آنکھوں میں روشنی آ جائے, سرکار کا روزہ دیکھ لیں تو اس کا دل بڑا ہو جائے گا. اس لیے لوگوں کو قریب جانے کے لیے. اور سنو بچوں, بیٹا میرے چاند, کسی کے رشتے مت کٹوانا. سمجھ رہے؟ رشتے مت توڑوانا. تم زیادہ تر گاؤں میں کیا ہوتا ہے, پردھانی کا الیکشن ہوتا ہے, مجھے تمہاری پردھانی سے کوئی مطلب نہیں. جسے چاہو تم جتاؤ ہراؤ, کا مطلب یہ ہے کوئی دین کا کام کرے, قوم کا کام کرے, تم اسے ووٹ دے کر کے جتا دو. مجھے پتہ نہیں, میں جانتا میری اس معاملات کو, مگر وہ صرف ووٹ تک سیمت رکھو. سمجھ رہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے ان کو ووٹ دے دیا تو اب یہ ان کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو رہے ہیں.
انہوں نے ان کو ووٹ دے دیا تو وہ ان کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ صاحب مدرسہ بانٹ لو، مسجد بانٹ لو، ایک پارٹی کری مدرسہ بند کرو، ایک کری کھولو. نہیں، چاہے کسی بھی برادری کا ہو، چاہے سید ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی ہو، جب جماعت ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سیدوں کی صف ادھر کر دو، پٹھانوں کی ادھر کر دو، شیخ کی ادھر کر دو، ترک کی ادھر کر دو، اور کون کون برادری ہوتی ہے، انصاری کی ایسا ہوتا کہ سب ایک ہی صف. اسلام نے طریقہ جب دین کا معاملہ آ جائے سب ایک ہی صف میں، بس ہر بڑے کی عزت کرو. ٹھیک ہے، ایسا کرو گے اور بچوں کو پڑھاؤ گے، مدرسے کا دھیان دو گے انشاءاللہ. بس میری یہ دل کی آواز تھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی. ان کے 2 شعر سن لو، پھر صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے، پھر دعا ہو جائے گی. پڑھو بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.